الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تاریخ انسانیت کے پاس قربانیوں کی ایک طویل داستان موجود ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاصل ہوا وہ کائنات کے کسی اور واقعے کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے تسلیم و رضا کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کی پیروی آج بھی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم کی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک گہرا اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہی کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے مال، جائیداد یا کسی اور چیز کی قربانی کے بجائے اس ننھی جان اور بڑھاپے کے سہارے کی قربانی کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے پس منظر میں جانا ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک انتہائی عاجزی اور تڑپ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مخلصانہ دعا کو قبول فرمایا اور بڑھاپے کی اس عمر میں جب بظاہر اولاد کی امید دم توڑ چکی تھی، آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک نہایت ہونہار، بہادر اور پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو اولاد اتنی لمبی دعاؤں، منتوں اور عمر کے آخری حصے میں ملی ہو، اس سے محبت کا عالم ہی کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کائنات اپنے اس لختی جگر کے گرد گھومنے لگی۔ وہ جو بڑے ہوتے رہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنتے جا رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں اور ان کا ہاتھ بٹا سکیں، تو عین اسی موڑ پر آزمائش کا وہ طوفان آیا جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اس پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب محض عام انسانوں کے خواب نہیں ہوتے، بلکہ وہ وحی الہی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ کو مسلسل 3 راتوں تک یہی خواب دکھایا گیا۔ یہ کوئی معمولی اشارہ نہیں تھا، بلکہ کائنات کے مالک کا ایک واضح اور صریح حکم تھا۔ یہاں یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم سیدھا وحی کے ذریعے نازل کرنے کے بجائے خواب کی صورت میں کیوں دکھایا؟ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ خواب میں کسی عمل کو بار بار دکھانا دراصل انسان کے عزم، ارادے اور اس کی نفسانیاتی کیفیت کو پرکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ابراہیم کا دل اس خواب کو محض ایک وہم سمجھ کر ٹال دیتا ہے، یا ان کا دل اپنے رب کی رضا کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش دراصل محبت کی آزمائش تھی۔ ایک طرف رب کائنات کی محبت تھی اور دوسری طرف بڑھاپے کے اکلوتے سہارے معصوم بیٹے کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے دل کو کسی اور کی محبت کے لیے شریک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کے دل میں خدا کی محبت اس حد تک راسخ ہو چکی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی جذبہ اور کوئی بھی مادی تعلق اس کے آڑے نہیں آ سکتا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم اس لیے ملا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی اور عزیز ترین شے تھی، اور قربانی کا قانون ہی یہی ہے کہ انسان وہ چیز اللہ کی راہ میں پیش کرے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہو۔ جب اس عظیم باپ نے اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تو جواب میں بیٹے نے جو رد عمل دیا وہ رہتی دنیا تک کے فرزندوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ باپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہچکچا رہا تھا، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ان کا بیٹا بھی اسی ایمانی اور جذبے سے سرشار ہے یا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی خوف، جھجک یا تردد کے تاریخی جواب دیا اور کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ایک بیٹے کا اپنے باپ اور اپنے رب پر وہ یقین تھا
جس نے اس قربانی کو اور بھی زیادہ مقدس اور عظیم بنا دیا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی حقیقت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہیں سے قربانی کی وہ اصل روح جنم لیتی ہے جسے آج ہم بھول چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف خون بہانا یا گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اسماعیل کو اللہ کی رضا پر قربان کر دینا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا اسماعیل ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی انا ہو، اس کی ناجائز خواہشات ہو، اس کا مال ہو، یا کوئی ایسا رشتہ جو اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے۔ جب تک انسان اپنے اس اندرونی بت کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح نہیں کرتا، تب تک وہ قربانی کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکا دیے تو اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا زمین اور آسمان کی تاریخ میں کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک باپ کا اپنے ہاتھوں اپنے بڑھاپے کے اکلوتے سہارے کو قربان گاہ تک لے جانے کا سفر تھا۔ اس راستے میں شیطان نے اپنی آخری کوششیں کیں۔ اس نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں باپ کی ممتا کو جگایا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، پھر حضرت حاجرہ کے پاس جا کر ماں کے دل کو تڑپانے کا حربہ استعمال کیا، اور آخر میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں زندگی کی خوبصورتی اور جوانی کے خواب سجا کر انہیں بہکانا چاہا۔ لیکن قربان جائیے اس عظیم خاندان پر جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ شیطان کا کوئی بھی وار کام نہ آ سکا۔ انہوں نے ہر جگہ شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ وہی عمل ہے جسے اللہ نے اس قدر پسند فرمایا کہ آج بھی حج کے دوران رمی جمار کی صورت میں ہر حاجی کے لیے یہ عمل لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ جب یہ دونوں وادی مینا میں اس مقام پر پہنچے جہاں ذبح کا عمل ہونا تھا تو منظر کائنات تھم سا گیا۔ بیٹے نے باپ سے عرض کیا، ابا جان آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تڑپ دیکھ کر آپ کے ہاتھ رک جائیں، اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور باپ کی محبت خدا کے حکم کے آڑے نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری کو تیز کیا اور پورے عزم و ایمان کے ساتھ چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پہ چلانا شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتے بھی سہم گئے اور کائنات کے ذرے ذرے نے تسلیم و رضا کا یہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کا خون بہانا مطلوب نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تقوی اور امتداد ایمان مقصود تھا۔ چھری نے اپنا کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، یقیناً آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا لایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر دیا گیا۔ اس عظیم واقعے سے امت مسلمہ کو جو ابدی پیغام ملتا ہے وہ نہایت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت یا ان کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آج جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانور قربان کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر وہ ابراہیمی جذبہ موجود ہے۔ قربانی کا یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے مال، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ہم قربانی کو محض ایک رسم یا گوشت کھانے کا ذریعہ سمجھیں گے، ہم اس کی اصل برکات سے محروم رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بغیر اللہ کی محبت سے پاک کریں اور اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک سنہرا باب نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے
ہر مسلمان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب ہم ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو دراصل ہم اس عظیم عہد کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا تھا۔ لیکن آج کے موجودہ وقت پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم قربانی کا حق واقعی اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے؟ آج کے دور میں ابراہیمی سنت ہم سے 3 اہم ترین تقاضے کرتی ہے۔ نمبر 1، ظاہری رسم سے نکل کر باطنی روح کو پانا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں قربانی کا ایک بڑا حصہ نمائش، مہنگے سے مہنگا جانور دکھانے کے مقابلے اور محض گوشت کے مختلف لذیذ پکوان بنانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم جانور تو خرید لاتے ہیں لیکن اپنے اندر چھپے اس نفس امارہ کو ذبح کرنا بھول جاتے ہیں جو ہمیں روزانہ گناہ پر اکساتا ہے۔ ابراہیمی سنت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ چھریاں صرف جانوروں کے گلے پر نہ چلیں بلکہ جھوٹ، حسد، غیبت، سود اور حرام کمائی جیسی برائیوں پر بھی چلے۔ جب تک ہم اپنی بری عادتوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کریں گے، ہماری قربانی صرف ایک بے روح رسم بن کر رہ جائے گی۔ نمبر 2، بھائی چارے کا عملی مظاہرہ۔ قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد معاشرے کے غریب، یتیم اور مسکین طبقے کی دلجوئی ہے۔ شریعت نے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کی جو ترغیب دی ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، اس کے پیچھے یہی حکم ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ معاشرے کا وہ پس ماندہ طبقہ بھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھا سکے جو غربت کی وجہ سے روزانہ گوشت نہیں خرید سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فریج اور فریزر کو گوشت سے بھرنے کے بجائے اپنے آس پاس کے سفید پوش اور ضرورت مند لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک ان کا حق پہنچائیں۔ نمبر 3، آج کے نوجوانوں کی تربیت۔ اس واقعے کا ایک خوبصورت ترین پہلو باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل علیہ السلام پر اپنا حکم تھوپا نہیں بلکہ ان سے رائے مانگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس فرما برداری کا ثبوت دیا وہ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کے دور میں جب مغربی تہذیب اور سوشل میڈیا کے اثرات کی وجہ سے نوجوان نسل اپنے والدین اور دین سے دور ہو رہی ہے، سیرت ابراہیمی ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کی تربیت ایسے ایمان افروز ماحول میں کی جائے کہ وہ دنیاوی فائدے کے مقابلے میں دین اسلام اور والدین کی اطاعت کو خوشی سے گلے لگا سکیں۔ عشرہ ذو الحجہ اور عید الاضحیٰ کا یہ پورا ہفتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام نام ہی سر تسلیم خم کر دینے کا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو خدا اسے وہ دوام بخشتا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کائنات اس کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ثابت کرتا ہے۔ سیرت ابراہیمی اور قربانی کی اس عظیم داستان کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس سفر کے آخری اور اہم ترین مرحلے پر پہنچتے ہیں، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کی زندگی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوں ہی عید کے 3 دن گزرتے ہیں ہماری زندگیوں سے وہ تڑپ، وہ تقوی اور وہ نظم و ضبط غائب ہو جاتا ہے جو ہم نے ذو الحجہ کے ان مبروک دنوں میں پیدا کیا تھا، جو ہمارے اندر پیدا ہوا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عشرہ ذو الحجہ اور عید الاضحیٰ ہمیں چند دنوں کی عبادت سکھانے نہیں آتا بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اس پورے بیان کا حاصل کلام اور ہمارے لیے عملی لائحہ عمل 3 بنیادی نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اللہ اکبر کی سچی پکار اور ہماری زندگی۔ عید کے دنوں میں ہم کثرت سے تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا ہمارے عمل سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے؟ جب معاشرے کی رسومات
رسومات اور اللہ کے حکم آمنے سامنے آئیں اور ہم اللہ کے حکم کو چنیں، تب ہم نے اللہ اکبر کا حق ادا کیا۔ جب کاروبار میں جھوٹ بول کر زیادہ منافع کمانے کا موقع ہو اور ہم اللہ کے خوف سے سچائی کو اپنائیں تو ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے نزدیک دنیا کے مال سے زیادہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ زبان کی تکبیر کو اپنے عمل کی تکبیر بنانا ہی اس عشرے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ نمبر 2، قربانی کے بعد کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلا دی تو امتحان ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا جہاں انہیں امتوں کا امام بنا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم جانور قربان کر چکے تو اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے کہ کیا عید کے بعد بھی ہمارے دلوں میں غریبوں کا وہی احساس باقی رہتا ہے؟ کیا عید کے بعد بھی ہماری نمازوں میں وہی پابندی قائم رہتی ہے؟ قربانی کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ نمبر 3، خطبہ حجۃ الوداع کی یاد دہانی۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کی بھی یاد دلاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ آج ہمیں جانوروں کا خون بہانے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں اور حقوق کی حفاظت کا بھی عہد کرنا ہوگا۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا حق نہ مارنا اور معاشرے میں امن و سلامتی پھیلانا ہی اس دین کی اصل روح ہے۔ سامعین حضرات، ذوالحجہ کا یہ خوبصورت مہینہ اور عید الاضحیٰ کا یہ مبارک موقع ہمیں ایک بار پھر موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی سوئی ہوئی روح کو بیدار کریں۔ یہ عید صرف نئے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے یا نمائش کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کا نام ہے۔ آئیے آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ابراہیمی عزم پیدا کریں گے، اپنی انا کی قربانی دیں گے، اپنے حسد اور کینے کو ذبح کریں گے اور اپنے گھروں میں محبت اور فرما برداری کا وہ ماحول پیدا کریں گے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا شیوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔